نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 پہ آیت پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں زندگی میں نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، اس کے اوقات پر ادا کرو، والصلاۃ الوسطی خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اور باادب ہو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ اس آیت کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یأمر اللہ تعالی بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها
وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها. حضرت امام ابن کثیر اس آیت تفسیر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تعالی بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ محافظت کی جائے، ان کے حدود کی حفاظت کی جائے. وحفظ حدودها واوقاتها وادائها فی اوقاتها، اور نماز کے جو وقت مقرر ہیں اس وقت میں نمازوں کی پابندی کرنا، ادا کرنا. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیے؟ سوال یہ ہے کہ ای العمل افضل. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها. سب سے افضل عمل اگر ہے کوئی اللہ کے نزدیک، شریعت میں، دین میں، نماز کو اس کے ٹائم پہ، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ثم ای، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ثم ای، قلت ثم ای، قال بر الوالدین. اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. اس حدیث میں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث میں اور قرآن کی آیت کو آپ ملائیں تو نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز بھی نہیں، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. جو نماز کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم ظہر میں پڑھنا، مغرب عصر کا تو عصر، مغرب کا عصر، مغرب کا مغرب میں، عشاء کا عشاء میں، ٹال مٹول کر نہیں. اب فجر ہے، ظہر میں پڑھ لی، ظہر ہے، عصر میں پڑھ لی. ایسی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے کہا کہ ویل ہے جہنم ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، جہنمی ہے وہ شخص، جہنم میں سب سے گہرا جگہ ویل ہے، گہری جگہ وہاں پر ہے. ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے دو باتیں فرمائیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ. اس کا کیا مطلب؟ ایک یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی نماز نہیں پڑھا، کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی نماز پڑھا نہیں، کبھی چھوڑا، کبھی پڑھا. لیکن ایک آدمی ہے پڑھ رہا ہے لیکن وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے. تو دونوں قسم کے لوگ یہاں مراد ہیں کہ جو آدمی نمازوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں، نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہی برتتے ہیں، من چاہا پڑھ لیا، من چاہا نہیں پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ ماؤن فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، جہنم ہے. میرے محترم بھائیوں، نماز دین اسلام کی بنیادی رکن ہے. شہادتین کے بعد اسلام میں سب سے اہم چیز بتائی گئی وہ نماز ہے. آپ وہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. پیارے فرما رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. شہادتین کے بعد آپ دیکھیں 200 نمبر پر شریعت نے نماز کو رکھا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا ہے. آپ سوچو یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، پلر ہے، ستون ہے، اگر ستون ہی نہ رہے تو کوئی رہے گا؟
اس لیے جو بھی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کسی نے انکار کیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ آئیے حدیث سنتے ہیں کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ان کے لیے کیا کیا وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ مسلمانوں کے درمیان، کافر کے درمیان، مومن اور غیر قوم کے درمیان جو فرق ہے، جو پہچان ہے، جو علامت ہے، وہ ہے نماز۔ فمن ترکها فقد کفر، تو جس نے نماز چھوڑی وہ کفر کا ارتکاب کر لیا۔ صاف اور کلیئر حدیث ہے۔ ایک مسلمان کو مسلمان کیسے پہچانیں گے؟ مسلمان اور کافر میں کیسے پہچانے جائے گی؟ شریعت بتایا کہ یہ نماز ہے۔ نماز ایک واحد ذریعہ ہے کہ مجھے اور آپ کو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، فرق کرنے والی اور علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو شرک کے ساتھ جوڑ کے ذکر فرمایا ہے۔ نماز کے ساتھ شرک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سوچو، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کتنی بڑی محرومی ہے، اور کتنے بڑے گناہ میں، اور کتنی اللہ اور بلا کتنی ناراضگی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں آیت نمبر 30 پہ 1 فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوا۔ اس آیت کو ذرا توجہ دیں، کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اے لوگوں، اللہ کی طرف پڑھ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ منیبین الیہ واتقوا، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ واقیموا الصلاۃ، اور زندگی میں نماز کبھی نہ چھوڑو، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کا صاف اور کلیئر مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کر لو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے آپ تو آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، جیسے کہ شاید فرمایا نماز قائم کرو اور شرک میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ شرک میں سے ہے۔ یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں گے ضعیف بھی ایسا ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما سورہ روم آیت نمبر 30 پہ۔ میرے محترم بھائیو، نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ نماز نور ہے، دنیا میں روشنی ہے، قبر میں روشنی ہے، آخرت میں روشنی ہے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہی نور ہے۔ نماز دلیل ہے، نماز برہان ہے، نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے نماز۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نماز سے غافل ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو انسان جس کی زندگی میں نماز ہے ان کی کیا مقام ہے، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ان کا حشر، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ذرا میں نوجوان سے مخاطب ہوں، تمام حضرات سے، خواتین سے، بچوں سے مخاطب ہوں، اس حدیث کو ذرا دھیان سنیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ نماز کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وحامان ابی الخلف۔ سنن دارمی کی کتاب رقاق میں باب فی المحافظۃ بالصلاۃ میں حدیث لکھا ہے امام دارمی نے۔ کیا حدیث ہے بھائی؟ پیارے نے فرما رہے ہیں کہ من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی پابندی کی، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، من جو بھی شخص چاہے مرد ہو عورت،
من حافظ علیہا، تو یہ نماز ان کے لیے کانت نورن، نماز ان کے لیے نور ہی نور ہوگا، نور ہی روشنی ہی روشنی ہوگی، برہان ہوگا، دلیل ہوگی ان کے پاس، ایک پروف ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ وَنَجَاتً یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات کا واحد ذریعہ نماز ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا، میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ وَمَن لَّمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی، جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، نہ نماز ان کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوں گے، اور نہ ہی قیامت کے دن نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اسی پر بس نہیں کیے، کہا کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، پہلی بات ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا، نور نہیں ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگا۔ کل قیامت کے دن کان یوم القیامت مع قارون، جو بے نمازی ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں یا چھوڑتی ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کائنات کا سب سے بدترین انسان اگر کوئی ہے تو یہ چار ہے۔ اللہ کا باغی، اللہ کے دشمن، جہنمی شخص کے ساتھ ان کا انجام ہونے والا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مال و دولت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں، سنیں، جو شخص بھی مال و دولت کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، ان کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ وہ قارون جس کو اللہ نے خزانے دیے، مال جب آیا تو اللہ کو بھلا دیا، اور پھر اللہ نے اس کو سب کے سامنے زندہ زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک دھستا جا رہا ہے۔ جو بے نمازی ہے اسے سنیں کہ قارون کے ساتھ ان کا انجام ہونے والا ہے۔ اور یہی نہیں، جو سلطنت کے ساتھ، جو حکومت اور بادشاہت اور عہدے اور منصب کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، عہدہ آ گیا، مقام آ گیا، مرتبہ آ گیا، اب مجھے نماز کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو پیم ہوں، میں تو بڑے اسٹیشن والا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ جو آدمی عہدہ اور منصب، سلطنت اور حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، ان کا انجام وقت کا سب سے بڑا ظالم فرعون کے ساتھ ان کا انجام ہونے والا ہے۔ جو شخص جاب کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں، ان کا انجام حامان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور جو شخص تجارت، دھندا اور بزنس کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، ان کا انجام ابی بن خلف، جو سب سے بڑا دشمن تھا ہمارے نبی کا، جو ہر موڑ پر ہمارے نبی کو تکلیف دی سکائے۔ آپ سوچئے ذرا، نماز چھوڑنے کا کیا کیا انجام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف ان کی بے شمار فضائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگ رزق کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، میں آپ کو آئیے ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طہ میں 132 نمبر 30 کی آیت نمبر فرماتے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمائے کہ اے نبی، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے فیملی والوں کو، آپ اپنے بچے کو، بیویوں کو نماز کی تلقین کریں، نماز کا حکم دیں، اور خود بھی نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ آپ سوچیں کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کبھی نماز چھوڑیں؟ ارے نماز چھوڑنے کی دور کی بات ہے جی، بغیر تہجد کے وقت کبھی کبھار ہو سکتا ہے جنگ کے حالات میں، لیکن آپ دیکھیں گے زندگی کا بڑا حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے بغیر رات نہیں گزرے۔ پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی قیام کیا کرتے تھے، لیکن اس نبی سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ اپنے پوری فیملی والوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی نماز کی حفاظت کریں۔ یہ آیت نبی سے مخاطب ہے، لیکن قیامت تک تمام آنے والے تمام لوگوں کے لیے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ روزی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ہمارا آپ نماز چھوڑ رہے ہیں نا، اللہ کیا فرما رہے سنیں، لا نسألک رزقا، قرآن اگر پڑھتے ہیں آپ، عربی اگر جانتے ہیں تو کیا ہے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے ہیں، رزقا یہ نکرہ ہے، کوئی بھی معمولی بھی 1 روپیہ بھی نہیں چاہتے ہیں، اللہ فرما رہا
नहनु नर्ज़ुकुक, उल्टा मैं आपको पूरी कायनात को मैं रिस्क देता हूँ, चलाता हूँ। अल्लाहु अकबर। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और ऐ लोगों जो जिंदगी में तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारते हैं, इन लोगों के लिए ही बेहतर अंजाम होने वाला है, ऐसे लोग कामयाब होने वाले हैं। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सनीन। ऐ लोगों अपने बच्चों को औलादों को नमाजों की हिफाजत, नमाजों के बारे में हुक्म दें। मुरू औलादकुम, अपनी औलाद को नमाजों की तलकीन करें जबकि वो 7 साल के हो जाए। बच्चे जब छोटे रहते हैं तभी से आदत बनाना, लेके आना, मस्जिद को लेके आना। 7 साल के बाद उनके बारे में हुक्म देना कि नमाज पढ़ना तुम्हारा पर जरूरी है। लेकिन 10 साल, 7 के बाद 10 साल भी हो गए, 10 साल के बाद अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, शरीयत का हुक्म है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है, तो उसे मारने का हुक्म है कि उसके ताबिदी तो मारा जाएगा अगर नमाज पढ़ते हैं। आप सोचो, जो 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, उनका क्या हशर होगा? शरीयत में मारने का हुक्म है, अल्लाह मारेगा ऐसे लोगों को। माँ बाप को मारने का नहीं, बेटे औलाद माँ बाप को नहीं मारेंगे, अल्लाह ऐसे लोगों को मारेगा क़यामत के दिन। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि रोजी आपको हलाल तरीके से मिले और उस रोजी में बरकत हो, खैर हो, अल्लाह की तरफ से नवाजिशें हो, तो उसके लिए पहली फुर्सत में आज से आप अहद करें कि नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ रिज़्क़ को जोड़ के बयान फरमाया। नमाज के साथ रिज़्क़ को जोड़ने का मतलब क्या है? रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। अगर एक इंसान राज़िक़ को भूल जाए तो रोजी कहां से मिलेगी? हाँ, आप सोचते हैं जो मुकद्दर में रोजी मिलेगी, अगर आपने अल्लाह को नाराज कर कर अल्लाह की इबादत किए बगैर नमाज पढ़ी तो उतना ही रोजी मिलेगा जितना मुकद्दर में है। लेकिन आपकी जिंदगी तो बन जाएगी, आखिरत आपको कभी, अल्लाह कभी मोहलत देता है कि बंदा सुधर जाए, लेकिन आखिरत में मोहलत नहीं मिलेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका अंजाम आखिरत में क्या होने वाला है? आप कुरान में सूरह मुद्दस्सिर में आयत नंबर 40 पढ़ें। आप 40 से लेकर 40 के 7 तक पूरी आयत पढ़ते जाइए। क्या क्या बताऊं आपको? बेनमाजों का अंजाम इतना बुरा होने वाला है, आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुत'िमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन। जन्नत में लोग जब क़यामत के जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, जन्नती आपस में सवाल कर रहे हैं, आपस में पूछ रहे हैं उस जहन्नम के बारे में जो अब जहन्नम पहुंच गए। भाई तुम जहन्नम में कैसे? तुम तो हमारे दोस्त थे, तुम तो हमारे पड़ोसी थे, तुम तो हमारे भाई थे, फला फला थे, लेकिन जहन्नम में कैसे? बहुत सारे जिंदगी में गुनाह हुए हैं, मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, हर इंसान से गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान फरमा रहे कि किसी और गुनाह की वजह से उसे जहन्नम में नहीं डाला। और वो गुनाह कौन से है? गुनाह है कि उसने नमाज छोड़ी है। कहते हैं फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमी जवाब देते हैं कि हमने गुनाह तो किए लेकिन उस गुनाह पर पकड़ नहीं हुआ, या गुनाह जो हुआ है ये बेनमाजी की जिंदगी गुजार के आया हो, आज मुझे जहन्नम जाना पड़ा। अल्लाह अकबर। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, और हम मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे और बेकार लोगों के साथ गपशप करते थे, फ्रेंड सर्कल में, जैसे कि हमारे नौजवान बात करते हैं, यहाँ तक कि अचानक हत्ता अतानल यक़ीन, यहाँ तक के मौत आ गए। आज मेरा और आपका यही मामला है कि हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, अब टालते रहते हैं, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, शादी हो जाएगी तब पढ़ेंगे, बुढ़ापा हो जाएगा तब हम मस्जिद पे आएंगे, करते करते कब्र तक पहुंच जाते हैं, नमाज बाकी रहते हैं। ये नमाज नहीं पढ़ते बल्कि इनकी नमाज पढ़ी जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त इस बात की है कि नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की खास तौर पर 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करें, उसमें भी खुसूसी तौर पर नमाज फजर की। क्या अलमियात है, बड़ी अफसोस की बात होता है, बड़ी अफसोस की बात है, ये शर्म की बात है ये कि एक मुसलमान को कहे कि आप नमाज पढ़ो। आप जरा सोच के देखो मेरा जुमला, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक मुसलमान की
پہچان ہی نماز سے ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز، ظہر کی نماز میں، آج فجر کی نماز میں دیکھیں جمعہ کی دن ہے، جمعہ کے دن ہے لیکن ایک ڈیڑھ صف ہوا ہے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. اتنی بڑی مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، لیکن نمازوں کی تعداد دیکھیں آج کیسے اتنے بھر گئے. کہاں تھے اتنا دن؟ میں کسی کو ذلیل کرنی نہ ہو، بلکہ اللہ کے یہاں آپ خود ذلیل کریں. نماز کی پابندی کریں میرے محترم بھائی، خصوصاً نماز فجر کی. اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر. وہ نماز فجر جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی صرف 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اللہ، اس کائنات کے سب سے مالدار ترین انسان وہ ہے، اس کائنات کے سب سے اہل ثروت والے وہ ہیں، جو مال و دولت والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جو 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر نماز فجر کے اہتمام کرتے ہیں. جس نے نماز فجر کے پہلے 2 رکعت سنت صرف پڑھ لیا، اس کائنات کے سب سے مالدار ترین آدمی ہے. اب سوچو جو فجر کی نماز پڑھیں گے ان کا کیا مقام ہے. اسی لیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ. جو شخص بھی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ میں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی اس سکیورٹی میں چلے جاتا ہے. اللہ کتنی بڑی بات ہے. جس کو اللہ کی پناہ مل جائے، جس کو اللہ کی حفاظت مل جائے، اس سے بڑا شرف والا، باعزت والا انسان ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، خاص طور پر نماز عشاء اور نماز فجر، تو گویا کہ پوری رات کی قیام کے برابر ثواب ہے میرے محترم بھائیوں. لیکن جو نماز فجر چھوڑتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں؟ 1-2 نقصان بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. جو فجر کی نماز، خاص طور پر میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، نماز فجر جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. یا اللہ اس امت کے، میری امت کے صبح کے معاملات میں، نمازوں میں، تجارت میں، مال و دولت میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما. پیارے نبی کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ میری اور آپ کی دعا رد بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. ہمیں گناہگار ہیں ایسے کہ ہمارا گناہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کی دعا، اللہ اکبر، نبی کی دعا ہے برکت کے لیے. آج برکت کے نام پر لوگ شرک کر رہے ہیں، مزار پہ جا رہے ہیں اور تعویذ گنڈے الگ الگ عامل کے پاس جا کر برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، کیا نہیں کرتے. برکت مسجد میں ہے جی، برکت فجر کی نماز میں ہے جی، برکت 5 وقت نماز میں ہے. آپ نماز پڑھیں، برکت ہی برکت، روزی ہی روزی ملے گا. روزی یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار ہو جائیں، اس کو روزی نہیں بولتے. اسلام کی شریعت مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جس کو اتنا مال مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور زندگی سکون کے ساتھ گزرے. یہی تو اصل مالدار کیا ہے؟ ایک انسان سب اس کے پاس پوری دولت ہے لیکن اس کی ابھی تک پیٹ نہیں بھرا ہے، اس کا سکون نہیں ہے، اس کی حاجت بھی پوری نہیں ہو رہی. اللہ سے جب بھی آپ مانگو، اللہ سے مانگنا تو اللہ سے یہ کہو کہ اللہ مجھے اتنی مال دے، اتنی دولت دے کہ اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. اتنی مال دے کہ میری پوری فیملی اپنی پوری ضرورت کے ساتھ پوری ہو جائے اور دنیا سے چلے جائے. کیونکہ مال کے ساتھ تو کوئی قارون بھی گیا نہیں، ابھی اب ذکر کیا، مال کے ساتھ قارون نہیں گیا، قارون کو بھی اللہ نے زندہ زمین میں دھسا دیا، مال اوپر ہی رہ گیا. میرے محترم بھائیو، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ایک واقعہ ذہن نشین کریں اور اس سے عبرت لیں کہ کتنی سخت وعید ہے شریعت میں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو فرض نماز سے غافل رہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کہ فجر کی نماز سوئے رہتے ہیں. حضرت سمرہ بن جندب، سن رہے آپ واقعہ؟ سن رہے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری آواز آ رہی ہے؟ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی صحابہ خواب دیکھتے، خواب کی تعبیر بیان کرتے. اب جو جیسا خواب دیکھتے اسے صاف تعبیر ہمارا نبی بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ کے بعد حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں، صحیح بخاری کی بڑی لمبی روایت ہے، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ صحابہ کو اس دن کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا، اور یہ کہ 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر، لٹا ہوا تھا، اٹھا کر اٹھائے اور کہا کہ آپ چلے ہمارے ساتھ.
میں ان دونوں شخصوں کے ساتھ، دو آدمی کے ساتھ گیا. اصل میں وہ دو آدمی فرشتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. ایک جگہ میں دیکھا کہ ایک آدمی چت لٹا ہوا، پیٹھ کے بل لٹا ہوا ہے. سن رہے آپ؟ اس واقعے خود سنیں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں، دوسروں تک اس کو پھیلائیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے ایک آدمی چت لٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی ایک بھاری بھرکم پتھر یا بولڈر جس کو بول سکتے ہیں لے کر اس کے سر پر مار رہا ہے. اور پتھر جیسے ہی اس کے سر پر مار رہا ہے، سر کے دو ٹکڑے ہو جا رہے ہیں اور خون رس رہا ہے، چیخ رہا، چلا رہا ہے. جیسے ہی سر پر مارا تو پتھر لے کر دوسری طرف چلا گیا. دوسری جانب جو مار رہا تھا جو آدمی، اس پتھر کو لانے جاتے ہیں. جب پتھر لاتے ہیں اس کے پاس، دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی حالت میں پھر ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر پتھر لے کے پھر اس کے سر پر مارتے ہیں، پھر سر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں. پھر پتھر لے کر دوسرے طرف جاتے ہیں، اس کو پھر پتھر لے کے آتے ہیں، پھر اس کے سر پر مارا جاتا ہے. مسلسل وہی آداب، سر کو کچلا جا رہا، سر کو مارا جا رہا، سر کے دو ٹکڑے ہو رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسوس کے ساتھ پوچھے کون بدنصیب ہے بھائی یہ؟ کہا کہ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِزُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. حدیث کا الفاظ سے بخاری کی روایت ہے کہ یہ شخص تھا جسے جہنم میں، اہل برزخ میں، برزخی زندگی میں اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. یہ ایسا سخت تھا. فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِزُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. یہ حافظ قرآن تھا، یہ عالم دین تھا، قرآن کے حافظ تھے، قرآن حفظ کر کے بھلا دی. اور ساتھ ساتھ وہ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اور فرض نماز سے سوئے رہتے تھے. ذرا سوچ کے دیکھیے، ایک حافظ، ایک عالم جس کے سینے میں قرآن ہے، شریعت ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کا علم اسے بچا نہیں پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب لے کے اسے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچو، جو غیر عالم ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جس کے پاس نہ شریعت ہے، نہ قرآن کا ایک حدیث کا علم ہے، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے. ایک عالم، ایک حافظ جس کے پاس علم ہونے کے باوجود بھی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، نماز میں سوتے ہیں. آج تو عالم بھی کیا، غیر عالم بھی کیا، سب بھی اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے. صحابہ کی چھوٹی سی حدیث ہے، صحابہ کرام کس طریقے سے نماز پابند کرتے تھے. اللہ اکبر. میں اور آپ معمولی بہانے کرتے ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں، فلاں میں بیمار ہو گیا، فلاں پیر میں درد ہے، فلاں ہاتھ میں درد ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول کی زندگی آپ پڑھیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں، عہد نبوی، عہد صحابہ تابعین میں آپ تصور بھی کرنا محال ہے کہ کبھی زندگی کو نماز چھوڑے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان کی آخری عمر میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوئی ہے. یہ آخری واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں. آخری عمر میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئی. یہی عبداللہ بن عباس وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی تھی. اللہ فقہ فی الدین، اللہ نے دین کی فہم عطا فرما، دل کی گہری سمجھ عطا فرما. دعا کی تو اس طرح سے مفسر قرآن بھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے. ڈاکٹروں نے علاج کیا، کوشش کیا، علاج کوئی کامیاب نہیں ہوا. کچھ طبیب آئے، ڈاکٹر آیا، کہا کہ حضرت آپ کا علاج ہو سکتا ہے. آئے اسپیشلسٹ، آنکھوں کے جو ماہر معالج ہے وہ آئے، کہا کہ آپ کا آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تک میں علاج کروں آپ کا آنکھوں کی، تب تک آپ کیا کرنا، نماز چھوڑے رہنا. نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے تو آنکھ میں پریشر آئے گا، پھر آپ کو اور تکلیف ہوگی. تو کچھ دن کے لیے آپ کو نماز چھوڑنا پڑے گا. اللہ قربان جائیے صحابہ پر. ہمارا آپ ہوتے تو اور خوش ہو جاتے. ویسے بھی ہم نماز چھوڑتے ہیں، لیکن ہم سب کو افسوس نہیں کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا عذاب ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی علاج کی کوئی مجھے ضرورت نہیں. کیا جواب ہے؟ مجھے ایسی علاج کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے بہتر میرے آنکھوں کے ضائع ہونا نماز کے ضائع ہونے سے کہیں بہتر ہے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے سنا
من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو شخص نماز چھوڑا اور نماز ہی کی بے نمازی کی حالت میں اس کی انتقال ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی، بے نمازی کی زندگی گزاری اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وهو علیہ غضبان، تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ ایسے لوگوں پر سخت اللہ غضب نازل ہوگا، اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نماز عصر اور نماز فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ بے نمازی ہیں اللہ انہیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت والی عافیت والی زندگی سے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر رکھے ایمان اور اسلام کی حالت پر رکھے، جب میرا اور آپ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔